میرے اسکول کے ٹیچر نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ اور برباد ہو گئی۔ السلام علیکم، تو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل حیات آفیشیل میں۔ اگر مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں بہت حیران ہو گئی تھی، مجھے معلوم نہ تھا 1 مہینے سے یہ لڑکا میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ مجھے پہلے یہ اندازہ تھا کہ یہ لڑکا میری دوست کا پیچھا کرتا رہتا ہے، تب میں پریشان نہ تھی۔ جب مجھے معلوم پڑا کہ یہ لڑکا واقعی میرا ہی پیچھا کرتا ہے، جب میں اسکول جاتی ہوں یا اسکول سے واپس گھر جاتی ہوں تب بھی وہ لڑکا میرا پیچھا کرتا ہے، تو میں 1 ہفتے سے اسکول جانا میں نے بند کر دیا تھا اور میں گھر پہ چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی، اکثر خاموش اور بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایک ہفتہ گزر چکا ہے، تم اسکول نہیں جا رہی اور تم کھانا کھا رہی ہو صحیح سے، اور تم بالکل خاموش اور چپ چپ سی رہتی ہو، کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ۔ تو میں رو کر بولی، امی ایک لڑکا مجھے بہت پریشان کر رہا ہے اور وہ دن رات میرا پیچھا کرتا رہتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ لڑکا میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ مگر میری امی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا جتنا تم ڈرو گی لوگ تمہیں اتنا ڈراتے رہیں گے، تو تم ہمت سے کام لو اور کل سے اسکول جانا شروع کر دو، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے تب تک کوئی بھی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تب میں نے خود کو سمجھایا کہ کنزا جتنا تم ڈرو گی واقعی تمہیں لوگ اتنا ہی ڈراتے رہیں گے، تو ہمت سے کام لو، کل سے اسکول جانا شروع کر دو۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی میں اسکول کی طرف نکل گئی تھی۔ میں تھوڑا سا ہی آگے نکلی اسکول کی طرف، پیدل جا رہی تھی، تب وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں بالکل پریشان ہو گئی تھی، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرے جسم کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکا ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اس لڑکے نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پکڑنے کے بعد اس نے ایک لیٹر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس لیٹر کے اندر کیا ہے، مگر وہ لیٹر دینے کے بعد وہ لڑکا چلا گیا تھا۔ مجھے پتہ نہ تھا کہ اس لیٹر کے اندر کیا ہے، میں بالکل ڈر گئی تھی۔ تب میں نے وہ لیٹر میرے ہی ہاتھ میں تھا اور لیٹر ہاتھ میں ہی تھا، اور میں سیدھا اسکول کی طرف چل پڑی۔ میں بھاگتے بھاگتے اسکول میں پہنچ گئی تھی اور سیدھا کلاس میں بیٹھ گئی۔ میں جیسے ہی کلاس میں پہنچی میں اپنی چیئر پہ جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی تھی۔ میں بہت پریشان اور ڈر گئی تھی، تو مجھے معلوم نہ تھا کہ کوئی آس پاس بھی میرے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میری دوست نے مجھے کہا کہ کنزا تم ایسے رو کیوں رہی ہو، اور میں نے اپنی دوست کو ساری حقیقت بیان کر دی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس لڑکے نے آج میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو میری دوست نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو، مجھے دکھاؤ اس لیٹر میں ایسا کیا لکھا ہے۔ تو میں نے اس کو لیٹر دیا اور میری دوست نے وہ لیٹر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، کنزا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، اگر تم مجھ سے محبت نہیں بھی کرو گی تب بھی میں تمہارا زندگی جینا حرام کر دوں گا۔ تو میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی، میں رونے لگ گئی تھی۔ میری دوست نے مجھے سمجھایا کہ کنزا ایسے لڑکے اکثر کتوں کی طرح لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، تم ایسے لڑکوں کو اگنور کرو، یہ چھوٹی موٹی بات ہے، تم چھوٹی موٹی باتوں کو دل پہ نہ لو اور اگنور کرو اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اور پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس ٹائم میری دوست نے مجھے حوصلہ دیا، مگر میرے دل میں وہ ساری باتیں چل رہی تھی، وہ لڑکا کیا کیا کر سکتا ہے۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوتی رہی، مگر میں نے اپنی دوست کو اپنی پریشانی زیادہ نہیں بتائی، کیونکہ میں کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا سارا دن اسکول میں اداس گزرا، اور جب چھٹی ہوئی تو تب میں نے اپنی دوست کو کہا کہ یار آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ تو میری دوست نے مجھے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس دن میری دوست نے مجھے گھر تک چھوڑا اور میں گھر پہنچ چکی تھی۔ میں نے امی کو پھر سے ساری حقیقت بیان کر دی کہ میرے ساتھ آج ایسا ہوا، تو امی بھی تھوڑی بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر اس نے کہا کہ بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں، تم ایسا کیا کرو کہ جب وہ لڑکا جس ٹائم پہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے تم اس سے پہلے اسکول جا کر بیٹھ جایا کرو۔ تو میں نے بھی یہی سوچا کہ کیوں نہ سب سے جلدی جا کر میں اسکول میں بیٹھ جاتی ہوں۔ تب میں جب دوسری صبح ہوئی تب میں اسکول کی طرف بالکل 7 بجے، پہلے میں 8 بجے جاتی تھی، تب میں 7 بجے اسکول چلی گئی، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے بھی پہلے 6 بجے تک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں
اسکول میں پہنچی، وہ لڑکا اسکول کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ لڑکا اسکول میں ایسے کیسے آ سکتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکے کو اسکول کے اندر دیکھا تب میں بہت حیران ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا یہ لڑکا یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تب میں نے سوچا کیوں نہ اس کو اگنور کر کے سیدھا اپنی کلاس کی طرف جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں کلاس کی طرف جانے لگی تب اس لڑکے نے میرا زبردستی ہاتھ تھام لیا اور ہاتھ پکڑ لیا زور سے۔ میں رونے لگ گئی تھی اور اس کو اللہ کا واسطہ دینے لگ گئی کہ بھائی میرا ہاتھ چھوڑ دو، اللہ کے واسطے میرا ہاتھ چھوڑ دو، تمہارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہوں گی، ان کے صدقے میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ تو اس لڑکے نے میری ایک نہ سنی اور بار بار وہ کہتا رہا کنزا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے اس کو بولا بھائی تم میرے بھائی جیسے ہو اور اللہ کے واسطے میرا ہاتھ چھوڑ دو، مگر اس لڑکے نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے دوران میرا پرنسپل ہمارے سامنے آ گیا تھا اور پرنسپل نے یہ دیکھا کہ اس لڑکے نے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور وہ غصے سے بولا چھوڑو اس کا ہاتھ، اور پھر جا کے لڑکے نے میرا ہاتھ چھوڑا اور مجھے اور اس لڑکے کو پرنسپل آفس کے اندر بلایا اور کہا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے میرے اسکول کے اندر، یہ کوئی بازار نہیں جو تم لوگ عاشق معشوق کی طرح یہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہو۔ تو میں نے روتے ہوئے بولا سر یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ تو اس لڑکے نے بولا کہ سر یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور آپ کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے۔ پرنسپل کے سامنے میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی کہ سر یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، مگر پرنسپل نے میری ایک نہ سنی اور اس لڑکے کی بات کو مان کر مجھے کالج سے نکال دیا گیا اور مجھے کہیں بھی ایڈمیشن نہ ملنے کی صورت میں میری زندگی، میرے خواب، ہر کچھ برباد ہو چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تو دوستو اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کا بتانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے یا کسی بھی لڑکی کو پریشان کرنے سے پہلے ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں، کل کو اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے کل کو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو خدا را اللہ کے واسطے کسی کی ماں بہن کو تنگ نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔